بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه سلم تسليما كثيرا، ثم أما بعد. جیسا کہ ساتھی جانتے ہیں کہ ہم نے طلب علم کے تعلق سے شیخ ربیع بن ہادی المدخلی حفظہ اللہ کے دروس کا سلسلہ بعنوان مرحبا یا طالب العلم شروع کیا تھا، جو کہ سلسلہ ہے مختلف وصیتوں رہنمائیوں پر جو آثار سلف سے ثابت ہیں، جو علوم شرعیہ کے طلاب العلم ہیں ان کے لیے کتاب و سنت اور سلف صالحین کے طریقے کے مطابق. تو مختلف عناوین سے جو ہے شیخ حافظ اللہ مخاطب ہوتے ہیں طلاب سے. آخری درس جو ہمارا چل رہا تھا وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارک وَإِن يُرِدِ اللَّهُ بِهِ خَيْرًا يُفَقِّهُ فِي الدِّينِ، اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ خیر و بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے اسے دین کی سمجھ عطا فرماتا ہے، اس کا صحیح فہم عطا فرماتا ہے. تو یہاں اس موضوع کو بھی ہم نے پڑھ لیا تھا تقریباً آدھا. اسی کے اندر ایک موضوع شیخ نے جو آج کے درس میں بیان کریں گے وہ ہے فضل الرحلہ فی طلب العلم، طلب علم کے لیے رحلت کرنا، سفر کرنا، دور دراز سفر کرنا اور جو ہے عالم کے پاس جانا، علم کے حصول کے لیے جانا، اس کی فضیلت، اہمیت وغیرہ اجاگر فرمائیں گے شیخ. تو فرماتے ہیں کہ طلب علم ایک عظیم معاملہ ہے جس کی ترغیب اللہ تعالی نے قرآن میں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے فرمان میں دی ہے. اور اس سے بھی پہلے اللہ تعالی نے یہ خبر دی کہ اللہ تعالیٰ کے اولو العزم پیغمبر میں سے ایک موسیٰ علیہ السلام نے علم کے حصول کے لیے، طلب علم کے لیے آپ نے سفر کیا. سورۃ الکہف میں آپ پڑھتے ہیں وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِفَتَاهُ لَا أَبْرَحُ حَتَّىٰ أَبْلُغَ مَجْمَعَ الْبَحْرَيْنِ أَوْ أَمْضِيَ حُقُبًا. اور جب کہا موسیٰ نے اپنے جو شاگرد تھے ان کے نوجوان اس لڑکے سے کہا کہ میں نہیں رکوں گا، نہیں ٹلوں گا یہاں تک کہ میں دو سمندر کے ملنے کی جگہ تک نہ پہنچ جاؤں، یا او امضی حقوبہ، حقوبہ یعنی مدتوں چلتا رہوں گا، سالوں چلتا رہوں گا، بس بعض مسائل آپ کو سیکھنے تھے. دیکھیں کتنے پرعزم ہیں اور کیا کیا چیزیں سہ لینے کے لیے تیار ہیں، جس ان کا عزم اور ارادہ دیکھیں، جبکہ وہ اللہ کے نبی ہیں. واقعہ یہ ہے کہ بنی اسرائیل کی مجالس میں سے کسی مجلس میں آپ سے کسی شخص نے پوچھا کہ من عالم الناس، تمام لوگوں سے بڑھ کر علم رکھنے والا کون ہے؟ یا پوچھا کہ حل ہونا کا عالم منک، کہ آپ سے بھی بڑھ کر کوئی علم رکھنے والا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ نہیں. بس اللہ تعالیٰ نے وحی کی کہ کیوں نہیں، ہمارے ایک بندے ہیں خضر علیہ السلام. اور پھر یہ سارا قصہ جو قرآن میں ذکر ہوا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا وہ بیان ہوتا ہے. آپ دیکھیں کہ موسیٰ علیہ السلام جو ہیں نبی ہیں، ایسے نبی جو کلیم اللہ ہے، جن سے اللہ تعالیٰ نے کلام فرمایا. آپ کی طرف جو ہے باقاعدہ کتاب تورات وحی کے ذریعے نازل فرمائی جس میں ہدایت اور نور ہے. لیکن جب آپ نے بھی جانا کہ کسی غیر کے پاس، کسی دوسرے کے پاس وہ علم ہے جو میرے پاس نہیں ہے،
تو یہ جو ہے آپ اس مہم پر چلے، یہ عزم اور ارادہ کیا کہ لا ابرح حتى ابلغ مجمع البحرین او امضی حقبہ، میں نہیں رکوں گا، نہیں باز آؤں گا، نہیں ٹلوں گا، چلتا رہوں گا یہاں تک کہ دو سمندروں کے ملنے کی جگہ نہ پہنچ جاؤں، یہاں مدتوں چلتا رہوں گا۔ اور آپ جو ہے پیدل چل رہے تھے، وہاں کوئی جو ہے گاڑی یا گھوڑا یا مختلف سواریاں نہیں تھیں۔ اللہ عز و جل نے، اور پیدل چلنے کی کیا دلیل ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورۃ الکہف میں ہی، قال ذلك ما كنا نبغي فرتدا على آثارهما قصصا، انہوں نے کہا یہی تو ہمیں تلاش کرتے ہوئے آ رہے تھے جب بھول گئے تھے ان کے جو ساتھ جوان تھے، ان کے شاگرد، ان کو بتانا، تو کہا یہی تو ہمیں تلاش تھی، وہ جو مچھلی نکل کے چلے گئی تھی۔ تو وہ جو ہے اپنے قدموں پر پیچھے چلے، اپنے نقش قدم دیکھتے ہوئے تلاش کرتے کرتے واپس لوٹے اس طرح پیدل۔ کیوں؟ علم کے لیے، کیونکہ جو فضیلت والے اہل فضل لوگ ہیں ان کی قدر وہی جانتا ہے جو خود اہل فضل میں سے ہو۔ علم کی فضیلت وہی جانتے ہیں جو صاحب فضل ہوں۔ تو آپ اس کی اہمیت اور قدر کو جانتے تھے، جبھی اتنی جو ہے اس میں مشقتیں برداشت کی۔ اگر کوئی اپنے نفس کو پست کرتا ہے، انکساری اختیار کرتا ہے علم کی خاطر، تو یہ عزت ہے، یہ بلندی اور رفعت ہے۔ دنیا کے لیے، لوگوں کے لیے اپنے نفس کو ذلیل اور کمتر نہ کرو، لیکن علم کی خاطر تواضع اختیار کرو، ادب اختیار کرو اور اپنے نفس کو پست کرو، کیونکہ یہ سب سے اعلیٰ چیز ہے۔ اس کے ذریعے سے تم خود اللہ تعالیٰ کے پاس اور لوگوں کے پاس بلندی حاصل کرو گے۔ اگر اپنے نفس کو تم نے لگایا، کھپایا اس علم کی خاطر، یہ کبھی بھی جو ہے ذلت نہیں ہے، ایسا تصور نہ کرنا، بلکہ یہ تو تواضع ہے، اور یہ دلیل ہے آپ کے اچھے اخلاق کی، آپ کے طالب علم میں صدق و سچائی کی، طلب علم اور طلب حق کے لیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً، مومنوں سے یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ سب کے سب نکل جائیں۔ فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ، کیوں نہ ہوا کہ ان کے ہر گروہ میں سے کچھ لوگ نکلتے، جماعت نکلتی، لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ، تاکہ وہ دین کی صحیح فقہ اور سمجھ حاصل کریں، علم حاصل کریں، وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ، اور اس لیے کہ وہ جب اپنی قوم کی طرف لوٹ کے جائیں تو انہیں ڈرانے والے بن جائیں اللہ تعالیٰ کے عذاب سے، شاید کہ وہ لوگ باز آ جائیں اور ڈر جائیں۔ یہ سورۃ التوبہ کی آیت ہے۔ شیخ فرماتے ہیں کہ دیکھیے، علم کی ایک غرض و غایت، ایک مقصود ہے۔ علم اس لیے حاصل نہ کریں کہ لوگوں پر اپنی بڑائی جتلائیں، بلکہ اس لیے حاصل کریں کہ اپنی قوم کو ڈرائیں۔ علم حاصل کریں لوجہ اللہ، اللہ کے چہرے کے لیے، اس کو راضی کرنے کے لیے، اس میں اللہ تعالیٰ کے لیے اخلاص اپنائیں، اور آپ کا مقصد اور ارادہ اخلاص کے بعد یہ بھی ہو کہ لوگوں کو اس کے ذریعے سے نفع پہنچائیں، اور تمام لوگوں سے بڑھ کر جو مستحق ہیں، جو ترجیح رکھتے ہیں، وہ آپ کے قریبی رشتہ دار ہیں، آپ کے قبیلے کنبے کے لوگ اور خاندان کے لوگ ہیں۔ ان کا حق ہے آپ پر تمام لوگوں سے پہلے، ان کا حق ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ، کیوں نہ ان کے ہر گروہ میں سے کچھ لوگ نکلتے تاکہ دین کی فقہ حاصل کرتے۔ تو اس میں سب سے پہلی بات کیا ہے؟ دین کو حاصل کرنا، اس کی معرفت حاصل کرنا،
اللہ کے حق کو جاننا، بندوں کے حق کو جاننا، اس کی فکر سمجھ بوجھ حاصل کرنا۔ دوسرا معاملہ کیا فرمایا آیت میں؟ وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ، تاکہ اپنی قوم کو انذار کریں، ڈرائیں۔ اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان ہے سورۃ سبا میں، إِنْ هُوَ إِلَّا نَذِيرٌ لَكُمْ بَيْنَ يَدَيْ عَذَابٍ شَدِيدٍ، یہ نبی تو نہیں مگر صرف یہ کہ ڈرانے والے ہیں، نذیر ہیں، خبردار کرنے والے ہیں شدید عذاب سے پہلے تمہیں۔ تو آپ خبردار کرنے والے ہیں علم کے ذریعے۔ تو یہ شخص جو علم حاصل کرتا ہے لوٹتا ہے اپنی قوم کی طرف کہ شدید عذاب سے پہلے انہیں ڈرائے، کہ وہ کس طریقے سے اللہ کے حق کو جانے، انسانوں کے حق کو جانے، جنت کی راہ کو جانے، جہنم کی راہ کو جانے، مگر اسی علم کے ذریعے اور اسی تفقہ فی الدین کے ذریعے حاصل ہو سکتا ہے۔ یہی نجات کا راستہ ہے، یہی سعادت مندی کا راستہ ہے اور خوشبختی کا راستہ ہے۔ تو سب سے پہلے دین کا فقہ حاصل کریں، اس کے لیے نکلیں، سفر کریں ان شہروں ممالک علاقوں کی طرف جہاں علم ہے۔ اگر آپ دنیا کے ایک کونے میں رہتے ہیں لیکن آپ سنیں کہ دنیا کے دوسرے کونے میں کوئی عالم ہے تو اس کی جانب سفر کر کے جائیں، سامان پیک کریں اور سفر کر کے جائیں تاکہ اس خیر کو آپ پا سکیں، اپنے دین کی فکر اور فہم حاصل کر سکیں، پھر اپنی قوم کی طرف لوٹ کے جائیں تو پھر آپ اپنی قوم کی سعادت مندی کے اسباب میں سے بن جائیں گے اور ان کو جہالت اور گمراہیوں سے نکالنے کا سبب بن جائیں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد میں، آپ کے زمانے میں تو لوگ جزیرہ عرب کے مختلف کونوں، مختلف گوشوں سے، انحاء سے آتے تھے آپ کی طرف، ہر سمت سے، جیسا کہ تاریخ میں اور سنت میں یہ بات موجود ہے۔ عبد القیس کا جو وفد تھا وہ آئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوالات کیے، آپ نے ان کے جوابات دیے توحید کے ذریعے، نماز کے احکام کے ذریعے اور اس کے علاوہ دیگر احکام۔ اسی طرح دمام ابن ثعلبہ الخذلی رضی اللہ عنہ وہ بھی آئے آپ کی طرف اور آپ سے توحید کے جتنی بھی شرعی احکام ہیں اور اسلام کے جو شرعی احکام ہیں وہ پوچھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کو جوابات دیے۔ اسی طرح مالک ابن الحویرث رضی اللہ عنہ بھی آئے، ان کے ساتھ کچھ دیگر نوجوان بھی تھے۔ وہ پورے 20 دن نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ٹھہرے۔ جزیرہ عرب کے مختلف اطراف سے، مختلف جو ہے کونوں گوشوں سے لوگ جو ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس سفر کر کے آتے ہیں، آپ سے علم سیکھتے، فقہ سیکھتے، دین میں سمجھ بوجھ حاصل کرتے ہیں، اور ہر کوئی پھر اپنی قوم کی طرف لوٹ جاتا، اسے ڈراتا، اسے سمجھاتا، اسے تعلیم دیتا۔ مالک ابن الحویرث رضی اللہ عنہ خود اور ان کے ساتھ جو نوجوان ساتھی آئے تھے وہ کچھ ایام وہاں پر رہے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا کہ یہ اپنے اہل و عیال کے لیے بھی جو ہے شوق رکھتے ہیں، انہیں مس کر رہے ہیں، تو وہ، اور جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معلوم ہے کہ آپ رؤوف و رحیم ہیں، نہایت شفقت فرمانے والے ہیں مومنوں کے ساتھ اور رحم دلی کا معاملہ کرتے ہیں، تو آپ نے فرمایا کہ انہیں جانا چاہیے۔ تو فرمایا کچھ نصیحتیں کرتے ہوئے، اور یہ حدیث پہلے گزر چکی ہیں کہ ارجعوا الی اہلیکم فعلموہم، اپنے اہل و عیال کی طرف واپس لوٹ جاؤ اور انہیں بھی تعلیم دو۔ وَإِذَا حَانَتِ الصَّلَاةُ فَلْيُؤَذِّنْ أَحَدُكُمْ، اور جب نماز کا وقت قریب آ جائے تو تم میں سے ایک اذان دے۔ وَلِيَؤُمَّكُمْ أَكْبَرُكُمْ وَصَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُونِي أُصَلِّي، اور تم میں سے جو بڑا ہے وہ امامت کرے اور نماز اسی طرح پڑھو جس طرح مجھے پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو، جیسے مجھے پڑھتے ہوئے دیکھا ہے تم نے۔ تو وہ اپنی قوم کی طرف لوٹ گئے کہ جو نماز کو نہیں جانتے تھے انہیں نماز کی تعلیم دی اور انہیں ان کے لیے نماز پڑھی، ان کی امامت کرائی، نماز پڑھ کر دکھایا۔ اسی طرح جتنے بھی وفد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آتے ہیں تو وہ ایک مجموعی کی صورت میں ہوتے ہیں یا افراد ہوتے ہیں مختلف،
ہر کوئی اپنی قوم کی طرف لوٹ کر جاتا اور کہتا کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک نمائندہ ہوں، ان کا رسول ہوں، ان کا ایک نمائندہ ہوں، مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا ہے، اور پھر یہ تعلیمات دیتے ہیں جس طرح کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے معاذ رضی اللہ عنہ کو یمن کی طرف، اسی طرح ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کو بھی یمن کی طرف جو ہے بھیجا، لوگوں کو تعلیم دینے کے لیے اور دین میں فقہ دینے کے لیے، کیونکہ جو معاذ رضی اللہ عنہ ہیں اسی طرح ابو موسیٰ جو ہیں ان کی جو اصل ہے وہ یمن سے ہیں، تو اپنے لوگوں کو ڈرانے کے لیے پہلے گئے، ان کو تعلیم دینے کے لیے، تو انہیں بھیجا ان کے خاندان والوں کی طرف تاکہ انہیں ان کا دین سکھلائیں۔ تو فرمان الہی جس پر ہم تھے وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ، تاکہ اپنی قوم کو خبردار کریں جب ان کی طرف لوٹ کے جائیں، تاکہ وہ نصیحت پکڑ کے خبردار ہو جائیں اور پرہیز کریں۔ یہ جو آیت ہے اس کی دو تفسیریں کی جاتی ہیں۔ پہلی تفسیر یہ ہے کہ تمام کے تمام لوگ جہاد پر نہیں نکل جائیں، فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ، کیوں نہ ان کے ہر گروہ میں سے کچھ لوگ نکلیں، یعنی ایک گروہ جو ہے جہاد کے لیے نکلے، باقی جو ہے وہیں پر رہے، اور جب وہ لوٹ کر آئیں تو جنہوں نے وہاں رہ کر علم حاصل کیا، وہاں پر جو نہیں گئے تھے اور وہاں انہوں نے علم حاصل کیا، ان سے وہ علم حاصل کریں، ان کے پاس علم کے حصول کے لیے کچھ جو ہے عرصہ ٹکیں، اور یہ دونوں جہادوں میں سے افضل ترین ہے، اور جو دوسرا گروہ ہے وہ جہاد کے لیے نکل جائیں، کیونکہ جو علم ہے وہ ہر کوئی اس کی استطاعت نہیں رکھتا کہ اس کی گہرائی میں جائے اور اس میں جو مشقتیں ہوتی ہیں اس کو برداشت کرے، یہ جہاد سے بھی زیادہ پرمشقت ہو جاتا ہے، اور ہر کوئی اس کی صلاحیت نہیں رکھتا یا اس لائق نہیں ہے کہ وہ علم کے بارے گراں کو، اس باری امانت کو اٹھا سکے، جو کہ میراث الانبیاء ہے، نبیوں کی میراث ہے، جبکہ جو جہاد ہے اس میں تو ہر کوئی داخل ہو سکتا ہے، عالم ہو یا جاہل ہو، لیکن علم جو ہے اس میں تو خواص الناس، جو خاص لوگ ہیں وہی اس کی گہرائی میں جاتے ہیں، اور دوسرا جو گروہ ہے وہ باقی رہتا ہے، علم حاصل کرتا ہے، علم میں رسوخ حاصل کرتا ہے، مضبوطی حاصل کرتا ہے، تو پھر جو مختصر گروہ جہاد کے لیے نکلا تھا وہ واپس لوٹ کر آتا ہے، اور یہ جو پیچھے رہنے والا جو گروہ تھا وہ ان کو بھی اس کی تعلیم دیتے ہیں۔ یہ پہلی تفسیر تھی۔ دوسری تفسیر یہ ہے، حسن بصری رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ یہ جو دین کی فقہ ہے اور یہ جو انذار ہے، ڈرانا ہے، یہ لوٹ کر جاتا ہے اس نکلنے والے فرقے کی طرف، نکلنے والے گروہ کی طرف جو نکل کے گیا ہے، جس کا معنی یہ ہے کہ کیوں نہ ایک گروہ نکلے، ایک جو ہے جماعت نکلے، تاکہ وہ دین کی فقہ حاصل کریں، تاکہ وہ کچھ فقہ سمجھ حاصل کرے، اس میں جس قسم کی بھی ہے، یعنی جہاد میں بھی، کہ جو کچھ اللہ تعالیٰ ان کو اپنی نشانیاں دکھائے کہ مشرکین پر غلبہ حاصل ہوا، دین کی نصرت ہوئی، وہ اس کو دیکھیں، اس پہ غور و فکر کریں، اور جب اپنے جس قوم جو ان کی کفار قوم ہے اس کی طرف جب لوٹ کر جائیں جہاد سے، تو انہیں بتائیں، انہیں خبر دیں کہ اللہ تعالیٰ نے کس طرح جو ہے اپنے مدد و نصرت فرمائی اپنے رسول کی، مومنین کی، شاید کہ وہ جو ہے ڈر جائیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عداوت اور دشمنی چھوڑ دیں، ورنہ انہیں ڈرنا چاہیے کہ جن کفار کی ابھی ہم جو ہے درگت بنا کر آئے ہیں اور ان پر اللہ کی طرف سے جو کچھ نازل ہوا تھا تم پر بھی ہو سکتا ہے۔ ایک معنی یہ ہے، اور آخر میں شیخ فرماتے ہیں کہ سفر کرنا باقاعدہ یہ ایک مشروع عمل ہے، یعنی شریعت میں اس کا حکم دیا گیا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہی اس پر جو ہے عمل کیا گیا۔ آپ کی طرف جو ہے جزیرہ عرب کے مختلف علاقوں سے لوگ چل کر آتے سفر کر کے، تاکہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے دینی امور کو سیکھیں۔ جابر بن عبداللہ اور ابو ایوب رضی اللہ عنہما نے سفر کیا
ان دونوں نے پورے ایک ماہ سفر کیا صرف ایک حدیث کی خاطر۔ ابو ایوب رضی اللہ عنہ مصر کی جانب آپ نے سفر کیا صرف ایک حدیث کے لیے۔ آپ گئے عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ کے پاس تاکہ وہ یہ حدیث آپ کے سامنے بیان کریں۔ ایسا نہیں تھا کہ حدیث نہیں سنی، آپ نے یہ حدیث سنی تھی لیکن اس کی مزید تاکید چاہتے تھے، اس کو اچھی طرح سے ضبط کرنا چاہتے تھے، اس طریقے سے وہ ضبط نہیں تھی۔ تو آپ دیکھیں کس قدر علم کے حاصل کرنے میں محنت کی کہ سفر کر کے گئے اونٹ پر اس دور میں تاکہ اس حدیث کی جو ہے تحقیق کر لیں، اس کا جو ہے یقین دہانی کر لیں۔ اور جو امیر تھے وہاں اس کے پاس آئے اور کہا کہ مجھے فلاں جس کے پاس میں آیا ہوں اس کی جانب رہنمائی کریں، میں وہاں چلا جاؤں۔ امیر کے پاس داخل ہونے سے رک گئے جب تک صاحب حدیث عقبہ بن عامر کے پاس آپ کو نہ لے جایا جائے۔ پھر آپ سے اس حدیث کے بارے میں پوچھا اور بس وہ پوچھا، اپنی اونٹنی کی لگام پکڑی اور لوٹ کر چلے گئے۔ آپ کی کوئی غرض اور غایت ہی نہیں تھی سوائے اس حدیث کو سننے کے، بس وہاں چھپڑ سے جو ہے واپس لوٹ گئے، کوئی انعام کوئی دوسری چیزیں کچھ بھی نہیں۔ اسی طرح جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ نے سفر کیا شام کی طرف، عبداللہ بن انیس کی طرف، صرف ایک حدیث کی وجہ سے۔ تو جو امت کے علماء ہیں اور طلاب العلم ہیں وہ سب اسی منہج پر چلتے رہے، اسی طریقے پر کہ ان میں سے ایک دور مشرق سے سفر کرتا، خراسان سے عراق کی طرف، کوفہ بصرہ کی طرف، پھر حجاز یعنی مکہ و مدینہ کی طرف، اور کبھی ان کی بستیوں کی طرف سفر کرتا تھا کہ علم حاصل کرے، مصر کی جانب جاتا، شام کی جانب جاتا۔ اس طرح وہ پورے عالم اسلامی میں گردش کرتے گھومتے، اور کوئی دوسرا جو ہے وہ اندلس سے آتا ان ممالک کی طرف، مصر، شام، حجاز، عراق کی طرف۔ تو اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان کہ وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً، مومنوں سے یہ تو نہیں ہو سکتا کہ سب نکل پڑیں۔ فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ، کیوں نہ ان کے ہر گروہ میں سے کچھ لوگ نکلتے، لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ، تاکہ وہ دین کی سمجھ حاصل کریں، علم حاصل کریں، وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ، اور تاکہ اپنی قوم کو خبردار کرنے والے، ڈرانے والے بن جائیں جب ان کی طرف لوٹ کے جائیں، شاید کہ وہ نصیحت پکڑ کے ڈر جائیں اور پرہیز کریں، خبردار ہو جائیں۔ تو اے نوجوانوں، آپ کو چاہیے کہ اس میراث کو سمیٹو، اس میراث نبوت کو، کیونکہ جو علماء ہیں وہ انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام کے وارث ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ حدیث پہلے بھی کئی بار گزر چکی ہیں، من سلک طریقا یطلب فیہ علما سلک اللہ بہ طریقا من طرق الجنہ، جس نے کوئی ایسی راہ اختیار کی جس میں کوئی علم حاصل کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے جنت کے راہوں میں سے کسی راہ پہ چلا دیتے ہیں۔ وَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَصْنَعُ، اور فرشتے اپنے پروں کو بچھاتے ہیں طالب علم کے لیے اس کے اس عمل سے راضی ہو کر، کیونکہ اگر آپ اللہ تعالیٰ کے لیے اخلاص اپناتے ہیں، لوجہ اللہ یہ کام کرتے ہیں، اللہ کے چہرے کی چاہت رکھتے ہیں، اس علم کے ذریعے، اس تفقہ فی الدین کے ذریعے اپنے آپ کو نفع پہنچاتے ہیں، اپنے آپ کو بچاتے ہیں سب سے پہلے، پھر جس قدر آپ کی استطاعت ہو اس خیر کو دوسروں تک بھی پہنچاتے ہیں، اس ہدایت کو، اس فقہ کو، اس سچی نیت کے ساتھ جب آپ چلتے ہیں تو آپ گویا کہ جنت کی راہ کے اوپر گامزن ہیں، اس پر چل رہے ہیں۔ اور جو فرشتے ہیں وہ اپنے پروں کو آپ کے لیے بطور تواضع اور احترام اور آپ کی قدر اور عزت افزائی کرتے ہوئے بچھاتے ہیں، آپ کے عمل سے راضی ہوتے ہوئے، کیونکہ بلا شبہ جو فرشتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہیں، اور ہر اس چیز سے محبت کرتے ہیں جس سے اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے، اور علم ایسی چیز ہے جس سے اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے، کیونکہ جو علم ہے اللہ تعالیٰ نے ہی وہ سکھلایا ہے، اور اس کی وحی کر کے، اس کی وحی جو ہے اپنے رسولوں کی طرف بھیجی ہے، جس میں اس چیز کا بیان ہوتا ہے، وضاحت ہوتی ہے کہ لوگ کس طرح دنیا اور آخرت میں
سعادت مندی اور بھلائی کو پا سکتے ہیں اور کس طرح وہ بدبختی سے بچ سکتے ہیں، تو یہ ایک محبوب بات ہے فرشتوں کے نزدیک. تو اس کے لیے وہ اپنے پروں کو بچھاتے ہیں اس عمل سے راضی ہوتے ہوئے. آگے فرمایا وَإِنَّ الْعَالِمَ لَيَسْتَغْفِرُ لَهُ كُلُّ شَيْءٍ حَتَّى الْحِيطَانُ فِي الْبَحْرِ، اور بے شک جو عالم ہے اس کے لیے ہر چیز بخشش کی دعا کرتی ہے، ہر چیز، یہاں تک کہ مچھلیاں بھی جو پانی میں ہیں، جو سمندر میں ہیں، وہ بھی اس کے لیے بخشش کی دعا کرتی ہیں، استغفار کرتی ہیں، کیونکہ وہ لوگوں کو فائدہ پہنچاتا ہے. لوگ تو ایک طرف حیوانات اور جانوروں کو بھی فائدہ پہنچتا ہے اس سے کہ وہ حلال و حرام، حیوانات میں سے جو حلال اور حرام ہے جانوروں میں سے، اسے بیان کرتا ہے وہ عالم، اور کس طرح ان پر سواری کرنی چاہیے، کس طرح ان کا خیال رکھنا چاہیے جانوروں کا، کہ کس طرح انہیں ذبح کرتے ہوئے بھی جو ہے اچھا طریقہ اپنانا چاہیے. جس طرح حدیث بھی ہے جب تم ذبح کرو تو اچھے احسن طریقے سے کرو، تکلیف کا سبب نہ بنو. تو ہر چیز جس سے اللہ سبحانہ وتعالی محبت کرتا ہے، اس کے اندر بھی اللہ تعالیٰ یہ محبت پیدا کر دیتا ہے. تو وہ اس کے لیے استغفار کرتے ہیں جو بھی آسمانوں اور زمین میں ہیں. تو یہ اس کی قدر و منزلت ہے. آپ ایک بیچارے شخص ہیں، مسکین، اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ جیسے کے لیے جو ہے اپنے تمام لشکروں کو اس کام پر لگا دیتا ہے کہ وہ آپ کے لیے دعا کریں، آپ کے لیے بخشش کی دعا کریں. فرشتے آپ کے لیے تواضع اختیار کرتے ہیں، پروں کو بچھاتے ہیں. جب آپ نے بات جان لی تو یہ مزید آپ کے اندر تواضع پیدا کرنا کا سبب بننا چاہیے، اور اللہ کی محبت میں مزید اضافہ ہونا چاہیے، اور علم کی حرص میں بھی مزید اضافہ ہونا چاہیے. حدیث میں آگے ایک دوسری حدیث کے الفاظ ہیں إِنَّ طَالِبَ الْعِلْمِ لَتَحُفُّهُ الْمَلَائِكَةُ بِأَجْنِحَتِهَا ثُمَّ يَرْكَبُ بَعْضُهُمْ بَعْضًا، کہ جو طالب علم ہوتا ہے اس کو فرشتے اپنے پروں میں ڈھانپ لیتے ہیں، پھر ایک دوسرے کے اوپر سوار ہوتے ہیں، حتیٰ یبلغ السماء الدنیا، یہاں تک کہ جو دنیا کا آسمان ہے اس تک پہنچ جاتے ہیں، من محبتہم لما یطلبو، اس چیز کی محبت کے وجہ سے جسے یہ طلب کرتا ہے، علم کی وجہ سے. یہ روایت جو ہے امام الآجری نے اخلاق العلماء میں ذکر کی ہے، اور شیخ البانی نے صحیحہ میں اسے صحیح قرار دیا ہے، اس میں لائے ہیں. تو وہ ان کی حمایت کرتے ہیں، حفاظت کرتے ہیں، حرص کرتے ہیں، شوق رکھتے ہیں، خوش ہوتے ہیں، اور اس علم کو سنتے ہیں. وہ قرآن پڑھتا ہے، اس کی تصویر کرتا ہے، حدیث پڑھتا ہے، اس کی شرح کرتا ہے لوگوں کے لیے، تو فرشتے خوش ہوتے ہیں، فرحت محسوس کرتے ہیں. یہ بہت ہی جو ہے بڑی اور عظیم بات ہے. اللہ تعالیٰ کی طرف سے اکرام ہے اس قسم کا کہ جس کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے، آپ کے وہم و گمان میں بھی نہیں، ہم میں سے بہت سو کے وہم و گمان میں بھی نہیں کہ اس کی کس قدر عزت افزائی کی جاتی ہے. رب سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے یہ عنایت اور اہتمام ہے اس شخص کے لیے جو وحی کی جو تعلیم ہے اسے حاصل کر کے آگے پھیلاتا ہے. اس کے ذریعے سے وہ انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کا وارث بنتا ہے، علم کی تعلیم دینے میں، لوگوں تک اس کی تبلیغ کرنے پہنچانے میں، لوگوں کو ان کی خیر بھلائی اور سعادت مندی دکھلانے میں، اور بہت سے لوگوں کو گمراہی سے بچانے میں. بعض ایسی گمراہی میں ہوتے ہیں جو کفر تک پہنچتی ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے ہاتھوں انہیں بچاتا ہے. بعض کی گمراہی بدعات اور خرافات ہوتی ہیں، اور بعض کی جہالت پر مبنی گمراہیاں ہوتی ہیں. تو آپ یہاں پر فائدہ پہنچا رہے ہیں، وہاں پر فائدہ پہنچا رہے ہیں، یہاں لوگوں کے لیے خیر دے رہے ہیں. یہ تمام چیزوں سے بڑھ کر، یہاں تک کہ مال کھپانے اور خرچ کرنے سے بڑھ کر افضل چیز ہے، عظیم چیز ہے. مال اگر آپ دیتے بھی ہیں تو ہو سکتا ہے وہ اللہ کی نافرمانی میں استعمال کیا جائے، لیکن علم آپ کو ضرور فائدہ پہنچائے گا.